کو نکاح کے موقع پر ذہن میں یہ بات ہونا چاہیے کہ نکاح ایک عبادت ہے اور اس کو عبادت بنانے کی پوری کوشش کریں. دنیا والے چاہے ناراض ہو جائے، مخلوق چاہے ناراض ہو جائے، لیکن میرا خالق اور مولا اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو جائے، اس کی فکر ہونا چاہیے. تو آپ اس آزمائش میں اس دو راہے پر آ جاتے ہیں. نکاح کے موقع پر آپ کا امتحان ہوتا ہے کہ آپ نکاح کس طریقے سے انجام دیتے ہیں. اور یہاں دیکھا جاتا ہے، جانچا جاتا ہے. بہت زیادہ حاجی صاحب، نمازی صاحب، متقی پرہیزگار، بہت بڑے مولانا، بہت بڑے داڑھی اور ٹوپی والے، بہت عبادت وغیرہ سب کچھ کرنے والے ہیں، سب اللہ رسول کی چھوٹی چھوٹی باتیں، سنتوں پر باتیں، مسجدوں میں ہنگامے کرتے ہیں، فلاں چیز ایسی ہو گئی ویسی ہو گئی. لیکن خود کے گھرانے میں شادی اگر ہو رہی ہے تو ایک بھی خلاف شرع کام پر آپ روکتے نہیں ہیں، ٹوکتے نہیں ہیں، تماشا کرتے ہوئے بیٹھے ہوئے. اور اگر کوئی بول دے کہ حاجی صاحب یہ کیا تماشا ہو رہا ہے، اب کیا کرنا، میں نے تو نہیں سوچا تھا، ہمارے گھر والے بھی نہیں بول رہے تھے، لیکن لوگوں نے کر لیے. یعنی وہ بینڈ باجا جو بج رہا ہے، وہ نقص و سرور کی محفلیں ہو رہی، وہ ہم نے نہیں کرے، وہ ہمارے رشتہ داروں نے کر لی. تو رشتہ داروں نے اگر کوئی کام کر لیا تو اس کا کوئی جواز ہے؟ نکاح تو آپ کے بیٹے کا ہے، نکاح تو آپ کی بیٹی کا ہے، اور آپ کی یہاں نہیں چلتی تو کہاں چلے گی؟ اس موقع پر آپ شریعت کے خلاف ہونے والے کاموں کو روکیں گے اور ٹوکیں گے نہیں تو پھر کہاں روکیں گے؟ آپ کا وہ داعیانہ جذبہ کہاں گیا؟ وہ دعوت کا عمل آپ کا کہاں گیا؟ آپ بحیثیت داعی کے آئے تھے، آپ اسلام کے سپاہی تھے، آپ خلاف سنت کیسا برداشت کرتے ہیں؟ تو کیا یہ سمجھا جائے کہ آج تک کے جو آپ نے داڑھی ٹوپی میں جتنے عمل کیے ہیں وہ دھوکہ تھا، لوگوں کو بے وقوف بنانے کے لیے تھا؟ یہ کیا تماشا ہے کہ آپ شادی بیاہ کے موقع پر خلاف شرع، خلاف سنت چیزوں کو روک نہیں سکتے، ٹوک نہیں سکتے، منع نہیں کر سکتے، اور جواز یہ نکالتے کہ ہم کیا کریں، بچوں نے کر لیا ہے. اللہ اکبر. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، نکاح کو عبادت بنائیے. اگر آپ نے عبادت بنایا تو آپ سن لیجئے، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا نام ہے نعمان بن ثابت. وہ فرماتے ہیں کہ نکاح کی مجلس جس میں خلاف شریعت کوئی کام نہ ہو، وہ نکاح کی مجلس ایک عبادت کی مجلس ہے. جتنی دیر اگر کوئی شخص سنتیں یا نوافل پڑھ رہا ہے، اس کو جتنا اجر و ثواب مل رہا ہے، وہ نکاح کی مجلس جس میں خلاف شرع کوئی کام نہیں ہو رہا ہے، اس میں آپ اتنی دیر بیٹھیں گے، آدھا گھنٹہ بیٹھیں گے، 1 گھنٹہ بیٹھیں گے، تو ایسا سمجھ لیجیے کہ آپ نے لاکھوں نیکیاں کما کر باہر نکلے ہیں. وہ عبادت والی مجلس میں آپ آئے تھے. آپ اندازہ لگائیے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے پاکیزہ ہونے کو، اس کے عبادت ہونے کو ایک نفل عبادت قرار دی ہے کہ آپ اتنی دیر اس مجلس میں شریک رہ رہے ہیں، یعنی گویا نفلی عبادت کر رہے ہیں. تو آپ اللہ کے واسطے نکاحوں کو اس طریقے سے انجام دیں جو شریعت کے مطابق ہو. آپ نے دعوت نامہ اور اس کے اوپر حدیث کا جو استعمال کیا ہے کہ یہ نکاح سنت ہے اور نکاح مسنون لکھا آپ نے، اور اس میں اس کے بعد اس شخص نے تصور کیا کہ یہ حدیث کا استعمال کر رہے ہیں، اور حدیث کو انہوں نے اس کے اندر داخل کیا ہے، دعوت نامے میں لکھا ہے، اور اس کا عنوان دیا ہے نکاح مسنون بول کر. اب وہ تصور کر کے جا رہا ہے کہ یہاں تو جو ہے ایک عبادت میں جا رہا ہوں، اور وہاں جانے کے بعد خلاف شرع، خلاف اسلام، خلاف سنت ساری چیز ہو رہی ہے. تو آپ نے دھوکہ دیا کہ نہیں دیا؟ آپ نے بہت بڑا دھوکہ دیا. آپ اپنے دعوت نامے میں کھلا لکھ دیجئے کہ یہاں ناچ گانا ہوگا، یہاں پر رقص و سرور کی محفلیں ہوں گی، یہاں خلاف شریعت اور خلاف سنت سب عمل ہوں گے. جس کو آنا ہے آئے، جس کو نہ آنا ہے وہ نہ آئے. المنتظرین میں اپنا نام ڈال دیجئے، الداعیان میں اپنا نام ڈال دیجئے. ایسے دعوت نامے چھپائیے نا آپ، پھر دیکھیے کہ آپ کو قوم کیا کہتی ہے، آپ کے گھرانے والے، خاندان والے کیا کہتے ہیں. تو آپ حدیث کا مذاق اڑائیں، کوئی آپ کو روکے ٹوکے نہیں. دوسرے اگر حدیث کا مذاق اڑائیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مذاق اڑائیں تو آپ احتجاج کرتے ہیں، دھرنا دیتے ہیں، آندولن کرتے ہیں. آپ جو ہے بڑے بڑے
یعنی جو ہے مضامین لکھتے ہیں، اور آپ کے گھر کے اندر یہ سب کچھ ہو رہا ہے. تو خدا را سمجھیے کہ آپ کیا کر رہے ہیں. آپ مخلوق کی چاہت کے مطابق مت جائیے. آپ کتنا بھی راضی کرنے کی کوشش کریں گے اس موقع پر، لوگ خوش ہو کر نہیں جاتے، بلکہ 2 یا 4 جملے طنز کے، طعنے کے اور تنقید کے بول کر جاتے ہیں، جس سے دل دکھتا ہے. عزیز دوستو، نکاح کو اسلام میں ایک عبادت کی حیثیت جو دی ہے، اس کا تصور آپ کے ذہن میں ہونا اور اس کے مطابق سارے انتظامات ہونا. اللہ معاف کرے کہ ہم نے یہ حدیث سنی کہ النکاح نصف الایمان، نکاح آدھا ایمان ہے. ارے یہ تو وہ خوشخبری کا موقع ہے، خوشی کا موقع ہے کہ جس میں آدھے ایمان کی تکمیل ہو رہی ہے، آدھا ایمان والا عمل کر رہے ہیں. میرے عزیز دوستو، کیا تصور تھا کہ نکاح کرنے سے آدھا ایمان بن رہا ہے، اور بقیہ آدھا ایمان جو ہے عبادات، معاملات، اخلاق وغیرہ ساری چیزوں میں ابھی اس کو پورا کرنا ہے. جب مکمل ایمان ہوگا تو نصف ایمان قرار دیا ہے نکاح کو. آئیے ہم دیکھیے کیا کر رہے ہیں. پہلی بات تو یہ کہ نکاح کے موقع پر جو گھوڑے جوڑے کی رقمیں مانگی جاتی ہے، اور جس انداز میں جو ہے ہم بچی کو دیکھنے کے بعد ڈیمانڈ کرتے ہیں، وہ بڑا بھونڈا مذاق ہے اسلام کے ساتھ. لڑکی دیکھ لیے، پسند آ گئی، ماشاءاللہ بہترین دعوت ہوئی اور بہت اچھا کھانا پکا. بیچارے لڑکی والے لڑکے والوں کو خوش کرنے کے لیے سب کچھ کرتے ہیں، وہ اپنے آپ کو مجبور پاتے ہیں. بہت پرتکلف دعوت تھی، سب کچھ کھانے پینے کے بعد لڑکے والے دھیرے سے ایک لسٹ دیتے ہیں کہ آپ کو یہ دینا ہے، وہ دینا ہے. کسی شاعر نے کہا تھا، گھوڑا جوڑا کیا لے کو دھونا ہے، خالی 25 لاکھ ہونا ہے. گھوڑا جوڑا کیا لے کے دھونا ہے، گھوڑا جوڑا کیا لے کو دھونا ہے، خالی 25 لاکھ ہونا ہے. اور ریڈیو سائیکل تو دنیا دے رہی، اللہ دے رہا تو ایک موٹر دو. ریڈیو سائیکل تو دنیا دے رہی، اللہ دے رہا تو ایک موٹر دو. یہ ایسا مانگ رہے جیسا معلوم ہوتا ہے کہ بھیکاری پن کی ٹریننگ لی ہے انہوں نے، فقیروں کی یعنی جو ہے لسٹ میں ان کا سب سے یعنی جو ہے پہلا نمبر ہے. کھانا کھا لیا، اپنے بچی پسند آ گئی، اب دھیرے سے فریج ہونا، کولر ہونا، فلاں چیز ہونا، یہ لسٹ جو دی جا رہی ہے. اگر خدا نخواستہ اس میں سے 1-2 چیزوں کی کمی ہو گئی تو بچی کو پھر بعد میں جو ستایا جاتا ہے، جو ظلم کیا جاتا ہے، بہت اللہ کی پناہ. ایسے سے معاشرے کی کتنی خرابیاں ہیں. اور مہر کا معاملہ آتا ہے تو مہر اتنا ہی جتنی سنت ہے، بہت ماننا تو حماقت ہے. یعنی عجیب انداز ہو رہا ہے. لاکھوں روپیہ اگر ڈاکٹر ہے تو اس کے لحاظ سے بولی لگائی جا رہی ہے، وکیل ہے، انجینئر ہے، اس کے لحاظ سے بولی لگائی جا رہی ہے. انہوں اپنے لحاظ سے جو ہے ان کو مجبور کرتے ہیں کہ ہمارے مہمان آئیں گے، 5 اسٹار 3 اسٹار ہوٹل میں تم کو ٹھہرانا پڑے گا، ایسی ڈشیں جو ہے وہ ان کے سامنے رکھنا پڑے گا، ایسا انتظام کرنا پڑے گا، ایسا کھلانا پڑے گا. بعض جگہ پہ چاندی کے سکے دیے جاتے ہیں، بعض جگہ پر جو ہے تو توال اور شالیں پیش کی جاتی ہے، ہمارے مہمانوں کو یہ دینا. یہ سب مانگنا بھیکاری پن نہیں ہے تو کیا ہے؟ ہند میں انوکھا مرکز تحفظ دین، یہ دین کا ترجمہ ہے مرکز تحفظ دین.